امریکہ اور ایران کے آج صبح سویرے پھر حملے، ایک دوسرے پر الزامات۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا امریکی اہداف پر میزائل اور ڈرون حملوں کا دعویٰ۔ کہا امریکی ففتھ فلیٹ ہیڈ کوارٹر، ایئر بیس اور ہیلی کاپٹرز کو نشانہ بنایا۔ کارروائی امریکی حملوں کے جواب میں کی گئی۔ جزیرہ قشم میں کمیونیکیشن ٹاور اور ہرموز کے قریب ایرانی آئل ٹینکر پر حملوں کے جواب میں ایک جہاز کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ ادھر امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایرانی بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملے ناکام بنانے کا دعویٰ کر دیا۔ کہا ایران نے بیلسٹک میزائل ہمسایہ ممالک کی طرف داغے جو اہداف پر نہیں لگ سکے۔ کویت پر داغے گئے 2 میزائل راستے میں گر گئے۔ بحرین پر داغے گئے 3 میزائل امریکہ اور بحرینی فورسز نے مار گرائے۔ ایران نے 3 ڈرون حملے بحری جہازوں پر کیے جنہیں ناکام بنا دیا گیا۔ بحرین میں امریکی ففتھ فلیٹ ہیڈ کوارٹر اور ایئر بیس کو پاسداران کا نشانہ بنانے کا دعویٰ غلط ہے۔ امریکہ نے قشم پر حملے کر کے ایرانی فوجی تنصیب کو نشانہ بنایا۔ حملے ایران کی جانب سے میزائل اور ڈرون حملوں کے جواب میں کیے گئے۔ اس سے پہلے امریکی فوج نے بوٹسوانا کے پرچم بردار آئل ٹینکر کو ناکارہ بنایا تھا۔ کہا آئل ٹینکر ایرانی جزیرے خاک کی جانب جا رہا تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران سے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کسی نہ کسی طرح معاہدہ کر لیں۔ 47 سال سے ایران جو کر رہا ہے اسے مزید ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت روکنے کی خبریں غلط اور بے بنیاد ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان گفتگو مسلسل جاری ہے۔ یہ بات چیت کس سمت جائے گی یہ کوئی نہیں جانتا۔ آخر امریکہ کیوں ایران سے ڈیل کی بھیک مانگ رہا ہے؟ امریکہ کے ڈیموکریٹک سینیٹر کوری بوکر کے وزیر خارجہ سے سخت سوالات۔ سینٹ میں پیشی کے موقع پر بوکر نے کہا ڈیل بھی ایسی جسے خود امریکہ ہی پہلے کچرے کے ڈبے میں پھینک چکا تھا۔ ایران نے اپنا ہرموز بند کی ہوئی ہے۔ مارکو روبیو نے کہا کہ امریکہ ایران جنگ ختم ہو چکی اور مذاکرات کی بھیک نہیں مانگی جا رہی۔ ایرانی ایٹمی پروگرام پر مذاکرات انتہائی ٹیکنیکل معاملہ ہے جو 5 دن میں طے نہیں ہو سکتا۔ اس پر ماہرین کی میٹنگز 1 مہینہ، 2 مہینے یا 3 مہینوں تک بھی چل سکتی ہے۔ ایران کو انتہائی افزودہ یورینیم کی تلفی کے حوالے سے مذاکرات کا عہد کرنا ہوگا۔ آج ایران اپنے ایٹمی پروگرام کے جن پہلوؤں پر بات کرنے کو راضی ہو گیا ہے پہلے ان پر انکاری تھا۔ ٹرمپ کے اعلان کے باوجود لبنان پر اسرائیلی حملے جاری۔ لبنان کے جنوبی علاقے پر اسرائیلی فضائی حملے میں 5 افراد جاں بحق۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق حملے میں 48 افراد زخمی ہوئے۔ امریکی اور اسرائیلی بمباری سے شہید ہونے والے ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی کی نماز جنازہ کے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ، تہران کے نائب میئر کا کہنا ہے کہ تعزیتی اجتماعات 3 دن اور جلوس جنازہ 24 گھنٹے کا ہوگا۔ ذی الحج کے مہینے کے آخری تاریخوں یا محرم کے ابتدائی دنوں میں سید علی خامنئی کے تعزیتی اجتماعات متوقع ہیں۔ نماز جنازہ کے لیے مقام کے تعین کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ تہران کے نائب میئر کے مطابق شہید سپریم لیڈر کی نماز جنازہ جامع مسجد یا امام خمینی کے مزار میں اور تدفین امام رضا کے روضے میں ہوگی۔ مشہد اور قم میں بھی سید علی خامنئی کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ تدفین کے موقع پر پاکستان، افغانستان، بھارت اور بنگلہ دیش سے بھی لوگوں کی آمد متوقع۔ وفاقی بجٹ کب پیش کیا جائے گا؟ بجٹ پر پیپلز پارٹی کے خدشات دور کرنے کے لیے وزارت خزانہ میں حکومت اور پیپلز پارٹی کے منگل کی رات مذاکرات ہوئے مگر پیپلز پارٹی کے خدشات دور نہ کیے جا سکے۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی اور حکومتی ٹیم کا اجلاس آج دوبارہ ہوگا۔ پیپلز پارٹی کو گلہ ہے بجٹ پر انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اجلاس میں کوئی آئینی ترمیم زیر بحث نہیں۔ NFC میں تبدیلی پر بھی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ اس سے پہلے 5 جون کو ہونے والا بجٹ اجلاس مؤخر کر دیا گیا تھا۔ نئی تاریخ کا فیصلہ نہ ہو سکا تھا۔ پارلیمانی ذرائع کا کہنا تھا کہ حکومت بجٹ سے پہلے اہم قانون سازی کرنا چاہتی ہے۔ MQM پاکستان نے بھی کامران ڈسوری کی بطور گورنر سندھ تعیناتی کو بجٹ منظوری سے مشہور کیا تھا۔ قومی اقتصادی کونسل کا آج ہونے والا اجلاس بھی ملتوی کر دیا گیا۔
سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں تیز ہوائیں، طوفان اور بارش۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں گرد آلود ہوائیں، حد نکاح متاثر۔ دادو میں ایک شخص جاں بحق، 120 افراد زخمی۔ تھرپارکر میں بارش، سکھر میں ژالہ باری۔ لاڑکانہ، حیدرآباد، مٹیاری حالہ، نیو سعید آباد، شکارپور اور کندکوٹ میں مٹی کا طوفان۔ اسلام آباد، لاہور، جہلم، سرگودا، گجرات، رحیم یار خان، چنیوٹ سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں بارش، تیز ہوا کے ساتھ۔ لوئر کرم میں بجلی کی مین لائن کا ٹاور گر گیا۔ پارا چنار، ملحقہ علاقوں اور پاک افغان سرحدی دیہات کی بجلی بند۔ خیبر پختونخوا میں مختلف حادثات میں 20 سے زائد افراد زخمی۔ لاہور میں کھیلے گئے دوسرے ایک روزہ میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 41 رن سے ہرا دیا۔ 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر ہو گئی۔ میچ میں آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ میں 9 وکٹ پر 271 رنز بنائے۔ کیمرن گرین نے 53، کپتان جوش انگلس نے 51 رنز کی اننگز کھیلی۔ شاہین آفریدی نے 3، ابرار احمد، عرفات منہاس اور حارث رؤوف نے 2 کھلاڑی آؤٹ کیے۔ جوابی اننگز میں پاکستانی ٹیم 190 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ شاداب خان نے 71 رنز بنائے۔ سڑک ہم نے مانسیرا سے شروع کی، تھا کوٹ تک تو بڑی اچھی بن گئی ہے، لیکن وہ بننی تھی یہاں گلگت تک، کیوں نہیں بنی؟ اور گلگت سے آگے اس نے جانا تھا خنجرات، کیوں نہیں ہوا؟ یہاں ہسپتال بنائے تو ہم نے بنائے، بجلی کے کارخانے لگائے تو ہم نے لگائے، ہائیڈل پاور پلانٹس کس نے لگائے؟ ہم نے لگائے۔ یہاں پر جو ڈیم بنانا تھا ہم نے، دیامیر بھاشا، وہ اس کے لیے میں نے اپنے زمانے میں 100 ارب روپیہ دیا تھا اس کو زمین خریدنے کے لیے۔ زمین موجود ہے، ڈیم آج تک نہیں بنا۔ یہ جو نلدر کا منصوبہ ہے ہم نے مکمل کیا ہے، اور دوسرے منصوبے ابھی تک مکمل نہیں ہوئے۔ اور مجھے بتائیں کسی اور پارٹی کا نام لے کہ کسی نے یہاں پہ اینٹ بھی رکھی ہو۔ گلگت میں ترقیاتی کام کیوں نہیں ہوئے؟ مانسیرا سے گلگت تک روڈ کیوں نہیں بنی؟ لوڈ شیڈنگ کیوں ختم نہیں ہوئی؟ پیسہ کہاں گیا؟ ڈیم کیوں نہیں بنا؟ نواز شریف نے سوالات اٹھا دیے۔ گلگت میں کارکنوں سے خطاب میں کہا، یہاں اسپتال بنایا تو ہم نے بنایا، ہائیڈل پاور پلانٹس ہم نے لگائے، نگر کا منصوبہ ہم نے مکمل کیا۔ کسی اور پارٹی نے یہاں کسی منصوبے کی ایک اینٹ بھی نہیں لگائی۔ ہمیں کام کرنے دیا جاتا تو ان میں سے کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ 2015 سے 100 ارب دینے کے باوجود اب تک دیامر بھاشا ڈیم نہیں بنا۔ کسی جماعت کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیوں چیزوں کو نظر انداز کیا۔ کسی پارٹی کی برائی کر کے نہیں، ہم کارکردگی پر ووٹ مانگتے ہیں۔ ووٹ ملے یا نہیں، یہاں کے لیے بات کریں گے۔ شہباز شریف اور مریم نواز کو کہیں گے کہ یہاں آئیں۔ یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام پہ جو مالی مدد ملتا ہے، یہ باقی سیاسی جماعتوں سازشیں کرتے رہے، ان کی سازشیں ناکام ہوں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ میرا اپنا یا پاکستان پیپلز پارٹی کی جدوجہد کی وجہ سے ناکام نہیں ہوں گے، ہمارے ان ماؤں کی دعاؤں کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ان کا سازش ناکام ہوگا۔ ہم انشاءاللہ تعالی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو نہ صرف بچائیں گے، مگر اس آنے والے بجٹ میں انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم صاحب اعلان کرے گا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ ہو۔ ہماری سیاسی جماعتیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ختم کرنا چاہتی ہیں، ہم اس سازش کو ناکام بنا دیں گے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بچائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافے کا اعلان کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا اسکردو میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہا پیپلز پارٹی ملک میں روزگار لانے کی کوشش کرتی ہے، دیگر سیاسی جماعتیں لوگوں کو بے روزگار کرنا چاہتی ہیں۔ پیپلز پارٹی پسماندہ طبقے کی نمائندگی کرنے والی واحد سیاسی جماعت ہے۔ پاکستان کو ایٹم بم ذوالفقار علی بھٹو اور میزائل ٹیکنالوجی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے دی۔ شمالی علاقوں کو گلگت بلتستان کا نام صدر زرداری نے دیا۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، دعا گو ہیں ایران جنگ کے خاتمے کے لیے فیلڈ مارشل کی کوششیں کامیاب ہوں۔ پوری مسلم دنیا میں اس جنگ کا بوجھ اٹھایا جا رہا ہے۔
تحریک انصاف کے مرکزی رہنما سلمان اکرم راجہ کو دیاور میں روک لیا گیا. انہیں ساتھیوں شوکت بسرا اور ضیاء الدین قریشی سمیت واپس روانہ کر دیا گیا. الیکشن مہم کے سلسلے میں دیاور جا رہے تھے. دوسری جانب چیئرمین تحریک انصاف برسر گوہر شگر پہنچ گئے. مقامی پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے. انتخابی حکمت عملی پر مشاورت کریں گے. تحریک انصاف کے رہنما شفیع جان نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کے علاوہ باقی تمام جماعتوں کو انتخابی مہم چلانے کی اجازت ہے. نواز شریف اور بلاول بھٹو وہاں کیمپین کر رہے ہیں. اگر تحریک انصاف کا کوئی وزیر وہاں ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن حرکت میں آ چکا ہوتا. الیکشن کمیشن کی یہ خاموشی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. پی ٹی آئی نے گلگت بلتستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے الحاق کیا تو اس کو بھی کینسل کر دیا گیا اور ہمارے امیدواروں آزاد ڈکلیئر کر دیا گیا. پی ٹی آئی اگر غیر مقبول ہے تو ہمارے اراکین کو گلگت بلتستان میں آزادانہ کیمپین کیوں نہیں کرنے دی جاتی. فارم 47 کی ایک اور واردات کی تیاری کی جا رہی ہے، وہ ہم کرنے نہیں دیں گے. وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثنا نے کہا ہے کہ نواز شریف گلگت بلتستان کے الیکشن کمیشن سے این او سی لے کر وہاں گئے تھے. کوئی حکومتی وزیر گلگت بلتستان نہیں گیا، نہ کسی نے وہاں مہم چلائی. پروگرام آج شاذیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے رانا ثنا نے کہا پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا میں کے چیئرمین گوہر خان گلگت بلتستان میں جلسے کر رہے ہیں، میٹنگز کر رہے ہیں، انہیں کوئی نہیں روک رہا. اگر بیرسٹر گوہر اجازت لے کر جا سکتے ہیں تو سلمان اکرم راجہ کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کا کوئی امیدوار مقابلے میں ہی نہیں ہے. وہاں صاف، شفاف اور کریڈیبل الیکشن ہوں گے. بانی پی ٹی آئی سے منگل کو بھی ان کی بہنوں اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ملاقات نہ ہو سکی. سہیل آفریدی نے اپنی کابینہ کے ہمراہ گورکھپور ناکے پر دھرنا دیا. علیمہ خان اور عظمیٰ خان بھی وہاں موجود رہیں، تاہم بعد میں دھرنا ختم کر دیا گیا. وزیر اعلیٰ نے بجٹ پاس کرنے کی بات کی تو علیمہ خان نے ٹوک دیا کہ آپ بجٹ پاس کرنے کا کیوں کہہ رہے ہیں، اس سے کہیں پہلے ملاقات کروائے. بانی پی ٹی آئی نے گزشتہ سال بھی یہی بات کی تھی کہ ان سے بجٹ ڈسکس کیا جائے. سہیل آفریدی نے کہا اگر انہیں ملنے نہیں دیا جا رہا تو فیملی کو بانی سے ملنے دیا جائے. دیوار سے لگانے کی کوشش ہوئی تو 10 جون کو قومی اسمبلی کے سامنے دھرنا دیں گے. وفاقی بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے. میری اور وزیر خزانہ کی بانی سے ملاقات ہوئی تاکہ بجٹ کی اپروول لے سکیں. ملاقات کے لیے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے جا رہے ہیں. محسن نقوی سے ملاقات بیرسٹر گوہر کے کہنے پر ہوئی. وزیر اعلیٰ بلوچستان وزیر اعلیٰ ہاؤس کے دروازے کھلے ہیں، اگر کرپشن ہو رہی ہے تو ثبوت لائیں. بلوچستان کے مختلف علاقوں میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشنز. بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کے 17 دہشت گرد ہلاک. آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے یہ آپریشنز 24 مئی کے ٹرین واقعے کے بعد کیے. آپریشنز مصدوم نوش کے ظاہری خزدار اور کیچ کے اضلاع میں کیے گئے. وزیر اعظم کا بھارتی حمایت یافتہ 17 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. کہا بھارتی سرپرستی میں سرگرم دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو ہر قیمت پر ناکام بنایا جائے گا. اسلام آباد میں دکانیں، مارکیٹ، شاپنگ مالز اور جنرل ریٹیل رات 9 بجے تک کھلے رہ سکیں گے. اسلام آباد میں مارکیٹس اور دکانوں کے اوقات کار میں توسیع کی منظوری. ریسٹورانٹس رات 11 بجے تک کھلے رہیں گے. ٹیک اوے اور ڈیلیوری سروسز مستثنیٰ ہوں گی. شادی ہالز اور تقریباتی مقامات کے اوقات رات 10 بجے تک برقرار رکھنے کا فیصلہ. فارمیسی، اسپتال، پیٹرول پمپس، آئی ٹی اور ٹیلی کام سے متعلق ضروری خدمات اوقات کار کی پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے. کراچی کے علاقے کورنگی 2.5 نمبر میں فائرنگ سے ڈاکو ہلاک. پولیس کا دعویٰ ہے کہ ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوا. 2 ملزمان شہری سے موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو رہے تھے. شہریوں کے تعاقب پر ایک ملزم نے فائرنگ کی تھی. ملزم سے چھینی گئی موٹر سائیکل اور موبائل فون برآمد. گلشن اقبال بلاک ٹی میں 2 میں تیز رفتار ڈمپر الٹ گیا. ڈمپر کے قریب سے گزرتے شہری بال بال بچ گئے. شہریوں کا ڈرائیور پر تشدد، ڈمپر جلانے کی کوشش. ڈمپر ڈرائیور کو کراچی میں بھینس کالونی میں تقریب میں فائرنگ. ویڈیو میں ایک شخص کو فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے.
پولیس پہنچنے پر ملزمان کا پولیس اہلکاروں پر بھی تشدد میں ملوث 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا، دیگر کی تلاش جاری۔ سعودی عرب، پاکستان اور متعدد اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کی مسجد اقصی میں اسرائیلی آبادکاروں کی تیراندازی کی مذمت۔ وزرائے خارجہ کے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی آبادکاروں کے اقدامات اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ اقدامات بیت المقدس کی حرمت، تاریخی قانونی سٹیٹس کو نقصان کے مترادف ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی لڑکی کا عشق پاکستانی نوجوان کو سرحد پار لے گیا۔ پاکستان نے 30 اور 31 مئی کی درمیانی شب بھارتی علاقے اڑی پہنچنے والے پاکستانی نوجوان ذیشان میر کے لیے قونصلر رسائی کی درخواست دے دی۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستانی ہائی کمیشن نئی دلی نے بھارتی وزارت خارجہ کو ذیشان میر کے بارے میں خط لکھا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غیر قانونی امیگریشن اور مالیاتی فراڈ کے خلاف نیا ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیا۔ کہا انسانی منشیات اسمگلنگ اور غیر قانونی امیگریشن کے لیے مالیاتی نظام کے استعمال کو روکا جائے۔ امریکی محکمہ خزانہ بینکس اور مالیاتی اداروں کی نگرانی کرے گا۔ غیر قانونی امیگریشن میں استعمال ہونے والے بینک اکاؤنٹ بند کیے جائیں گے۔ اقدام غیر قانونی امیگریشن کے خاتمے کی کوشش کا اہم حصہ ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے ایران سے متعلق نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ 4 ایرانی شہریوں اور 4 کرپٹو ایکسچینجز پر پابندیاں عائد۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ان کمپنی سے لین دین کرنے والے غیر ملکی مالیاتی ادارے اور افراد بھی پابندیوں کی زد میں آ سکتے ہیں۔ سربراہ IAEA رافیل گروسی کا متحدہ عرب امارات کا دورہ۔ وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زاید سے ملاقات۔ اماراتی وزیر خارجہ نے بتایا کہ براکا نیوکلیئر پلانٹ پر حملہ عراق سے کیا گیا۔ رافیل گروسی کی توجہ قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ملاقات۔ رافیل گروسی نے کہا کہ خلیجی خطے میں جوہری سلامتی سے متعلق بڑھتی ہوئی تشویش کے پیش نظر وہ یہ اہم دورہ کر رہے ہیں۔ قطری وزیر اعظم سے ملاقات میں جوہری عدم پھیلاؤ اور بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے ناگزیر کردار پر گفتگو کی گئی۔ اس نازک مرحلے پر امن، استحکام اور تعاون کے حصول کا واحد راستہ مکالمہ اور سفارتکاری ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جنگی صورتحال کے منفی اثرات۔ پاکستان میں کاروباری اعتماد متاثر۔ 70 سے 80% اداروں نے سرمایہ کاری کے فیصلے مؤخر کر دیے۔ اوورسیز چیمبر آف کامرس نے نیا سروے جاری کر دیا۔ سروے کے مطابق ملک میں مجموعی کاروباری اعتماد 22% سے 13% ہو گیا۔ کاروباری اعتماد میں سب سے زیادہ کمی خدمات کے شعبے میں دیکھی گئی، جو 20 پوائنٹس کم ہو کر 14% رہ گیا۔ مینوفیکچرنگ میں کاروباری اعتماد 7 پوائنٹ کم ہوا۔ اس کے برعکس ریٹیل سیکٹر میں کاروباری اعتماد 3 پوائنٹس اضافے سے 20% ہو گیا۔ امریکہ ایران کشیدگی کے ملکی معیشت پر منفی اثرات کا خوف۔ پاکستانیوں کی تشویش بڑھ گئی۔ ملکی معیشت کو مضبوط کہنے والوں کی شرح 3% کمی کے بعد 20%، جبکہ کمزور کہنے والے کی شرح 5% اضافے سے 65% پر دیکھی گئی۔ ابسوس پاکستان نے نیا سروے کنزیومر کانفیڈنس سروے کی 6 ماہی رپورٹ جاری کر دی۔ سروے میں ملکی سمت سے غیر مطمئن افراد کی شرح 18% اضافے سے 78%، جبکہ مطمئن افراد کی شرح 40% سے 22% پر نظر آئی۔ مستقبل میں ملکی معیشت میں بہتری کے لیے پرامید افراد کی شرح میں بھی کمی آئی۔ ملک کے اہم مسائل کے سوال پر 78% نے مہنگائی، 59% نے بے روزگاری، جبکہ 34% نے غربت پر توجہ دلائی، جبکہ 26% نے بجلی کے نرخوں میں اضافے اور ٹیکسز کے بڑھتے ہوئے بوجھ پر پریشانی کا اظہار کیا۔ حکومت سے ان کے حل کا مطالبہ کیا۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف سمیت متعدد بڑے شہروں میں روس کے میزائل اور ڈرون حملے، ہلاک افراد کی تعداد 22 ہو گئی، 100 سے زائد افراد زخمی۔ برٹش پاکستانی لارڈ قربان احمد نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ برطانیہ کی آزاد تجارت کے معاہدے میں جانوروں کی ویلفیئر کا خیال رکھنا بھی شامل ہے۔ یہ بتایا جائے آیا انسانی حقوق کی شیک بیس معاہدے کا حصہ ہے یا نہیں، اور اگر نہیں ہے تو یہ بتایا جائے کیا برطانیہ کے لیے بھارت میں انسانی حقوق جانوروں کے حقوق سے بھی کم اہم ہیں۔
انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن میں طالب علم کے قتل پر احتجاج کے دوران پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں. برطانوی وزیر داخلہ شبانہ محمود کی مذمت. کہا سانحے کو تشدد اور بے امنی پھیلانے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. تشدد میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی. امریکی صدر ٹرمپ پر حملے کے بعد ملتوی پریس ڈنر اب 24 جولائی کو ہوگا. وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹس ایسوسی ایشن کا اعلان. ٹرمپ کہتے ہیں میں نے وائٹ ہاؤس پریس ڈنر میں شرکت کی دعوت قبول کر لی. یہ بہت مثبت اعلان ہے. پاگل عناصر کو شیڈول تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. سعودی عرب نے نئے حج عمرہ سیزن کے لیے ویزوں کا اجرا شروع کر دیا. وزارت حج و عمرہ کے مطابق عمرہ ویزوں کا اجرا 31 مئی سے ہوگا. زائرین نسک ایپ کے ذریعے پرمٹ حاصل کر سکتے ہیں. فرینچ اوپن ٹینس میں ویمن ایونٹ کی نمبر 7 سیڈ ایلینا سویتولینا بھی ہار گئیں. انہیں کوارٹر فائنل میں مارٹا نے 3 سیٹ کے مقابلے میں ہرا دیا. ایک اور کوارٹر فائنل میں نمبر 8 سیڈ آندریوا نے کرسٹی کو 2 سیٹ میں بآسانی شکست دے کر آخری 4 کھلاڑیوں میں جگہ بنا لی. فیفا ورلڈ کپ 2026 کے لیے تمام 48 ٹیموں کے اسکواڈز فائنل. 1248 کھلاڑی شامل. اتنے کھلاڑیوں کی شمولیت سے فیفا ورلڈ کپ تاریخ کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ بن گیا. 357 کھلاڑی پہلے بھی ورلڈ کپ کھیل چکے. 891 پہلی بار میدان میں اتریں گے. 104 میچز پر مشتمل فیفا ورلڈ کپ 2026. تبت میں قدرتی بجلی چمکنے کا منظر کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیا. روسی میڈیا کے مطابق طوفان میں فضا میں برقی سرگرمی سے ایسا منظر پیدا ہوتا ہے. کوئٹہ میں بھی گرمی کی شدت میں اضافہ. دن میں تو ہوٹل اور دکانیں ویران نظر آتے ہیں، تاہم شام اور رات کو آئس کریم پارلرز اور جوس کی دکانوں پر رونق رہتی ہے.